مؤذن موعظ سليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حاجی حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، شافع روز شمار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہم سب کے آقا مدنی تاجدار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قرآنوار میں ہدیہ درود شریف پیش کر لیں۔ پڑھیے باوت بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت شریف اور منقبہ شریف کا بڑی دیر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پہلے دو سے بڑھ کے ملاحظہ فرما لیں، اجازت ہے؟ سب لوگ جگہ ہے؟ علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا علی کے دید دید مصطفیٰ ہے،
علی ہے، مشکلیں بھی مشکلوں میں کہ ہم پر صاحبہ مولا علی ہے، کہ ہم پر صاحبہ مولا علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اس کے محبوب درد مندوں کے طبیب حضور ہوئی فدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت امان تمام لوگوں کو ہر آن ہر لمحہ نصیب ہوتی رہے۔ اس کے امت کے اولیاء کرام بالعموم محبوب سبحانی قطب ربانی غوث جیلانی سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہم آپ تمام لوگوں کی تصویری فرماتی رہیں۔ محترم احبہ، حقیقت معنوں میں یہ کوئی تقریر کا وقت نہیں ہے، لیکن ہمارے متمل بھائی کی فرمائش میں میں حاضر ہو گیا، اور یہ آج آپ سب حضرت مولا کائنات کی محبت میں جمع ہوئے۔ دوستوں اور بزرگوں، علی بہت قیمتی ہے۔ کیسے قیمتی ہے کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، اور قرآن تو دیتا ہے دعوت ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی، اور پتھر کا دل فولاد کا جگر، پتھر کا دل فولاد کا جگر، دل پارا پارا ہوتا ہے، پتھر کا دل فولاد کا جگر، دل پارا پارا ہوتا ہے، اور جب بھی ہم نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے، جب بھی نام ہم علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ حقیقت میں میرے بھائیوں، یہ سارا صدقہ نبی کے گھرانے کا ہے، یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، یہ شعر ہے نا، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ لنگر کھا رہا ہے، اور یہاں بھی کھا رہا ہے اور آخرت میں بھی کھائے گا، یہاں تو کھا ہی رہے ہیں اور آخرت میں بھی کھائیں گے۔ کیوں؟ آؤ میں ثابت کر دوں، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں ایک ایسا درخت لگایا ہے، ایک ایسا درخت لگا ہے کہ جس کی شاخیں جو ہیں، جس کی جو شاخیں ہیں وہ ہر ایک محلات میں ظاہر ہوں گے، ہر محلے میں، ہر گھر میں جنت کے اس کی شاخیں پہنچی ہوں گی۔ اب آپ انداز لگائیے دوستوں اور بزرگوں کہ وہ درخت کتنا بڑا ہوگا، کتنا وسیع ہوگا۔ جانتے ہو روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی ادنا جنتی جب جنت میں ہوگا، اس کی جنت اتنی بڑی ہوگی کہ دنیا اس کے آگے روتی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ پوری دنیا کو نہیں گھوم سکتا، پورا شہر لوگ نہیں گھوم پاتے ساری زندگی میں، پورے آپ اپنے ملک کا دورہ نہیں کر پاتے، اور اس کے علاوہ کتنے مہادیپ ہیں؟ 7 مہادیپ ہیں، 6 ہیں، 7 مہادیپ، کوئی نہیں گھوم پایا۔ عزیزان محترم، اتنی بڑی دنیا اور ادنا جنتی کی جنت اتنی وسیع ہوگی کہ اللہ اکبر عزیزان محترم کہ اس کے آگے دنیا ایک روٹی ہے۔ اب آپ سمجھ جائیے تو کتنا بڑا وہ درخت ہوگا کہ اس کی ہر شاخ، اس کی ہر شاخیں جو ہیں تمام محلات
سنو، جب وہ درخت اللہ رب العزت نے لگایا ہوگا تو اس میں جڑ بھی ہوگی. اب جڑ کتنی مضبوط ہوگی اور وہ کہاں پر لگی ہوگی؟ تو اب ہم خوش ہو جانے کی ضرورت ہے. کہاں پر لگی ہوگی جانتے ہو؟ روایتوں میں آتا ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ کہیں اور نہیں ہوگی بلکہ اللہ اکبر جس مکان میں، جس محل میں حضرت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت کو جو جنت عطا ہوگی اس درخت کی جڑ ادھر سے نکل رہی ہوگی، وہاں پر پیوست ہوگی. اللہ اکبر. پتا کیا چلا کہ آج جو کچھ بھی صدقہ ہے یہ نبی کے گھرانے کا صدقہ ہے جو یہاں بھی عطا ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی عطا ہوتا ہے. پڑھ لیجیے درود پاک اللہ پر صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ فرما دیجیے، اے محبوب آپ فرما دیجیے لوگوں، جو ہم نے تمہارے درمیان میں تبلیغ و رسالت کے پیغام کو عام کیا ہے اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں، کوئی اجر طلب نہیں ہے. یعنی کہ ہم نے تم کو جو نماز جیسی عبادت دی، اللہ اکبر زکات جیسا نظام دیا، حج کے ارکان جو تم کو بتائے ہیں، زندگی کیسے جینا ہے، ماں باپ کا بھی مقام ہے، اللہ کی عبادت ہے، قرآن کا عرفان ہے، جو کچھ بھی ہم نے تم کو بتایا ہے اس کے لیے کوئی اجر طلب نہیں ہے. صرف کیا ہے؟ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یعنی میرے گھر والوں سے محبت کرو، میری فاطمہ سے محبت کرو، میرے علی سے محبت کرو، حسن حسین سے محبت کرو، ان کے نسلوں سے محبت کرو. اللہ اکبر. آج ہمارے آقا کا آنے کا آئے میرے آقا، انہوں نے احسان عجیب فرمایا، لیکن اللہ اکبر میرے آقا کہہ رہے ہیں کوئی اجر طلب نہیں ہے، بس کیا ہے؟ میرے حسن حسین سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو. آئی بات سمجھ میں؟ آج لوگوں نے آگے رسول کو اور حضرت علی کی ذات کو بہت ہلکا سمجھ لیا. یہ کہنے کی بات نہیں ہے عزیزان محترم. اللہ اکبر. جن کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں من خود کا مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میرے بھائیوں، حضرت علی کا مقام وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ شیر کہلایا، اللہ کا شیر حضرت علی کو کہا گیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کا دیدار کرنا عبادت ہے. یہ کسی اور کو مقام نہیں ملا ہے بلکہ حضرت مولا کائنات کو عطا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ مولا کائنات جن کی پیدائش، اللہ اکبر. آج دنیا کا کوئی بھی بچہ تولد ہوتا ہے تو کوئی ڈاکٹر کے یہاں پیدا ہو رہا ہے، کوئی گھر میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی مکان میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی دکان میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی کہیں میں بھی پیدا ہو رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی جنم بھومی کہلاتی ہے، جنم بھومی کہلاتی ہے. لیکن اللہ اکبر، یہ وہ مولا کائنات ہے جن کو اللہ کے رسول نے ولیوں کا تاجدار بھی بنایا ہے، ولیوں کا سردار بھی بنایا ہے، ولایت کا آپ سے ولایت کا دروازہ کھولا ہے. اللہ اکبر. یہ مولا کائنات ہے. جب مادر شکم میں ہے، سنو کون علی؟ علی کون ہے؟ اللہ اکبر. جب مادر شکم میں ہے، آپ کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ فاطمہ. فاطمہ نام تھا. جب آپ مادر شکم میں ہیں اور جب میرے آقا تشریف لاتے تھے تو ان کی چچی جو ہے کھڑی ہو جایا، ان کی چچی کھڑی ہو جاتی تھی. تو جناب ابو طالب کہتے آخر کیا بات ہے، یہ میرے بھتیجے محمد رسول اللہ جو کہ آتے ہیں اور تم کھڑی ہو جاتی ہیں، میرے بھتیجے ہیں، تم ان کے ادب و احترام کے لیے کیوں کھڑی ہوتی ہو؟ اللہ نے کہا یہ بات میں آپ سے کیسے کہوں، میں تو نہیں چاہتی
جو بچہ جب سے میری شکم میں آیا ہے مجھے بے چینی ہوتی اور کھڑی ہو جاتی۔ اللہ اکبر، کہا تو اچھا یہ بات ہے۔ کہا سنو، اب جب وہ آئیں گے تو تمہیں کھڑا نہیں ہونا ہے، تمہیں کھڑا نہیں ہونا۔ کہا اچھی بات ہے۔ پھر میرے آقا کی آمد ہوتی ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، نور مجسم کی آمد ہوئی، نگر اعظم کی آمد ہوئی۔ جیسے ہی میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، جناب فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ اکبر چاہتی نہیں ہے، بادل ناخواستہ وہ کھڑی ہونا نہیں چاہتی، لیکن اللہ اکبر نہ جانے کیا ہوا، اچانک سے بے چینی ہوئی اور کھڑی ہو جاتی ہے، اور جناب ابو طالب ان کے کانجے پہ اپنے ہاتھ رکھ کر کے پوری طاقت سے بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کوئی معمولی شکم مادر میں نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر اللہ کا شیر دنیا میں تشریف لایا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کو دیکھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہا میں نے تم سے کہا تھا کیوں کھڑی ہو گئی؟ کہا میں نے آپ سے بتایا تھا یہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ جو بچہ ہے وہ ایک ایڑ دیتا ہے اور میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ اور سنو، آج کچھ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہو گیا ہے، یہ دھوکے سے اللہ اکبر قرآن رسول اللہ پر نازل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بلکہ مولا کائنات ادب بتا رہے ہیں، روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جہاں جہاں مصطفیٰ جا رہے ہیں اپنی چچی کے گھر میں، اور حضرت فاطمہ کا رخ اسی طرف کا ہو جاتا ہے، بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے آقا ہیں، سید عالم ہیں، نور مجسم ہیں، نگر اعظم ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور میں اللہ کا ولی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جب وقت قریب آیا، جناب فاطمہ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے، طواف کرتے کرتے درد دل سے ہوتا ہے، اب یہاں وہاں کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے، خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ آج اس پر بھی لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا، اس پر بھی اختلاف شروع کر دیا، بہت مدد نہیں کرتا ہوں، خبریں آتی رہتی، اس پر بھی اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں حضرت مولا کائنات کا جنم خانہ کعبہ میں نہیں ہوا، ماشاءاللہ یہ تو حضرت علی کو خونتا کہہ رہے ہو، اور کسی دوسرے صحابہ کا نام لیتے۔ اللہ کا شکر احسان ہے، ہمارے پاس اہل سنت والجماعت کے لیے ہمارے امام کافی ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ہم کو عقیدہ بہت پہلے ہی دے دیا۔ کیا عقیدہ دیا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، ہم صحابہ والے بھی ہیں اور اہل بیت والے بھی ہیں۔ آئی بات سمجھتے، جب دیکھا حضرت فاطمہ نے کوئی جگہ نہیں نظر آئی خانہ کعبہ کے اندر، اب بولو میرے بھائیو، آج دنیا کا عام انسان پیدا ہوتا، مجھے پہلے کہتے کوئی ڈاکٹر کیا، کوئی اپنے گھر میں، کوئی مکان میں، کوئی راستے میں، کوئی دکان میں، لیکن حضرت مولا کائنات اللہ اکبر جن کے اوپر ہمارے ماں باپ فدا ہو گئے، اللہ اکبر، حضرت علی پیدا ہو گئے۔ شان علی دیکھو، سبحان اللہ، جب پیدا ہوئے لوگوں کو اوپر گول پڑ گیا کیا کہ ابو طالب کے گھر میں بچہ جو پیدا ہوا وہ نابینا پیدا ہوا ہے، نابینا پیدا ہوا ہے، اس نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی ہے۔ اللہ اکبر، یہ پورے مکے میں خبر پہنچ گئی، جیسے ہی یہ بات میرے آقا کو پتہ چلی، اپنے چچا کے گھر میں آئے، جب گھر میں آئے اپنی چچی سے کہا آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، میرا بھائی پیدا ہوا ہے، کہاں ہے؟ کہا سنو ابھی پیدا تو ہوا ہے لیکن اس نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی ہے۔ کہا چچی ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ گئی اور جا کر کے حضرت علی کو گود میں لے کر کے آئی۔ اللہ اکبر، پیارے مصطفیٰ ہے، اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ کہا چچی لائیے ہماری گود میں دیجیے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی حضرت مولا کائنات کو میرے آقا نے اپنے آغوش پہ لیا، اپنی گود میں لیا، وہ علی جنہوں نے خانہ کعبہ کی در و دیواروں کو نہ دیکھا، وہ علی جس نے خانہ کعبہ کی چھت کو نہ دیکھا، وہ علی جس نے کعبے کے ستون کو نہ دیکھا، وہ علی جس نے مقدس خانہ کعبہ کی در و دیوار کو نہ دیکھا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی میرے مصطفیٰ نے اپنی گود میں لیا، اپنی آغوش میں لیا، علی نے آنکھیں کھول دی۔ جو دنیا میں سب سے پہلے کسی چیز کو دیکھا ہے وہ جمال نبوت کا دیدار کیا ہے، جمال نبوت کا دیدار کیا ہے۔ اسی کو ہمارے امام نے کہا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان کی انسان
मुस्तफा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान को इंसान है ये। कुरान तो देता है दावत ईमान उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मुहतरम, हज़रत मौलाए कायनात सबसे पहले रसूलुल्लाह को देखा। और सुनो, ये वो बहादुर है, ये वो बहादुर है कि अल्लाह अकबर, जब खैबर फतेह नहीं हो रहा, खैबर अल्लाह के रसूल ने दूसरे सहाबा किराम ने किसी को झंडा दिया, खैबर फतेह नहीं हुआ। अब अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब मैं कल उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जिस पर अल्लाह ने खैबर की फतेह रखी है, खैबर की फतेह रखी है। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम रात भर आपस में चीमी गोलियां करते रहे और इस खुद तहकीर में थे कि अल्लाह के रसूल काश कल हमको झंडा दे दे, खैबर हमारे हाथ में फतेह हो जाए। हर कोई अपनी किस्मत पर नाश करने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह को मंजूर किसी और के हाथ से था। जब फजर की नमाज हो गई, अल्लाह अकबर, सहाबा इकराम सब खड़े हुए हैं। रिवायतों में आता है जो सहाबा जो थोड़ा पक्ष पर थे वो अंगूठों के बल खड़े हुए थे ताकि मुस्तफा हमको देख ले, रसूल अल्लाह की नजर हम पर पड़ जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, आज किसी और का सितारा और सुरैया में चमक रहा है। अल्लाह अकबर। जब सबसे पहले मुस्तफा ने नाम लिया, पूछा अली कहाँ है, ऐना अली अबी तालिब, हज़रत अली कहाँ है? किसी ने कहा या रसूल अल्लाह उनकी आंख आई हुई है, बहुत ही ज्यादा सख्त दर्द हो रहा है। कहा अली को हमारे पास बुलाओ। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम में से कोई गया, अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लेकर के हजरत अली के पास, हजरत अली दौड़े हुए चले आए। कहा या रसूल अल्लाह, या मेरे आका, आपने मुझे याद किया है। कहा अली तुम कहाँ थे? कहा या रसूल अल्लाह मेरी आंख आई हुई है, बहुत दर्द हो रहा है। कहा अली परेशान मत हो, देखो मेरे भाइयों, मेरे मुस्तफा की शान देखो। कहा अली जरा अपनी आंख करीब लेकर के आना। अपना लोहे सहन अल्लाह के रसूल ने निकाला और अली की आंख में रख दिया। अल्लाह अकबर। हज़रत अली कहते हैं ऐसा दर्द काफूर हुआ कि उसके बाद से मुझे दर्द न महसूस न हुआ, मेरी आंख में रोशनी और तेज हो गई। कुर्बान जाओ मुसलमानों। कहा अली जाओ और जा करके खैबर फतेह करो, खैबर फतेह करो। कहा या रसूल अल्लाह हम अकबर है। कहा हाँ हम अकबर। अब अल्लाह के रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मैं उन्हें दावत दूं? कहा अली जो इस्लाम का तरीका है पहले जाके दावत दो। अल्लाह अकबर। जैसे झंडा हाथ में मिला, लश्कर लेकर के आप पहुंचते हैं खैबर। खैबर के पास जैसे ही पहुंचते हैं, मरहब नाम का एक जंगजू, जिसके बारे में आता रवायतों में कि उसमें डंके बज रहे थे, ऐसा बहादुर शख्स था, डंके बज रहे थे, 1000 आदमी की ताकत रखने वाला। अल्लाह अकबर। जैसे ही हज़रत अली पहुंचे और जाकर के इस्लाम की दावत दी, तो मुरहब जो था, जो जंगजू था, अल्लाह अकबर, वो झल्ला उठा और झल्लाने के बाद जो रक्त के आसार पड़े थे, अल्लाह अकबर, उसका मफहूम ये है कि सुनो अली, खैबर खूब उतारता है, मैं वो जंगजू हूं कि हमेशा जंग के लिए लिबास में रखने वाला, और अल्लाह अकबर, जंगी सामानों से मैं हमेशा मुतय्यन रखने वाला हूँ। खैबर खूब उतारता है, मेरे बहादुरी के डंके बज रहे हैं। हज़रत अली ने उसके जवाब में जो अशार कहे हैं उसका तर्जुमा ये है, उसका मफहूम ये है कि सुनो मेरी माँ ने मेरा नाम असद रखा है, मैं अल्लाह का शेर हूँ, अल्लाह का शेर हूँ, और सुनो झाड़ियों में रखने वाला भयानक शक्ल वाला हूँ, अपनी हैबत उसके ऊपर अल्लाह अकबर। हज़रत मौलाए कायनात ऐसे मिठाई कहा सुनो मैं इस्लाम
کی دعوت دیتا ہوں، قبول کرتے ہو؟ کہا اللہ اکبر، اس نے قبول نہ کری اور حضرت علی کے اوپر جھپٹنا جیسے ہی شروع کیا، حضرت علی نے قیدرہ بدلا اور ایک ایسا تلوار کا بھرپور وار کیا، مرحب دو ٹکڑے ہو کر کے گر گئے۔ اب سنیے، جب وہ دو ٹکڑے ہو کر کے واصل جہنم ہو گیا، عزیزان محترم، اس کے بعد اس کی جو فوج تھی حضرت علی کے اوپر ٹوٹن پڑنے لگی۔ اللہ اکبر، اسی اثنا میں آپ کی جو ڈھال تھی جنگ کی وہ زمین میں گر گئی، کہیں دور جا کے گر گئی، تو حضرت مولا کائنات کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی، وہ طاقت عطا فرمائی تھی، آپ نے خیبر کے دروازے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اسی کی ڈھال بنائی اور دشمنوں پر اعلان کر دیا کہ اللہ نے مجھے فتح مبین عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ اکبر، فتح مبین عطا فرمائی۔ اللہ اللہ، عزیزان محترم، خیبر فتح ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا جس کو آپ نے ڈھال بنایا تھا جس خیبر کے دروازے کو، بعد میں 80 لوگ بھی اس کو پلٹ نہیں پا رہے تھے، 80 لوگ بھی اس کو پلٹ نہیں پا رہے تھے۔ یہ حضرت مولا کائنات ہے۔ اگر حضرت علی سے محبت رکھتے ہو، آج علی کی محبت میں یہاں پر بیٹھے ہو، عزیزان محترم، آج ایک جو ہے بیماری پھیلی ہوئی ہے، یہود و نصارہ کی چال ہے، مسلمانوں کو اس پر جو ہے جو اپنے طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ آج جانتے ہو جگہ جگہ پر نوجوان طبقہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، نشوں میں لوگ مبتلا ہے، نشوں میں لوگ مبتلا ہے، کوئی شراب نوشی میں مبتلا ہے، کوئی چرس افیم گانجے میں مبتلا ہے، کوئی کسی قسم کا نشہ کر رہا ہے۔ کیونکہ آج حضرت علی کی محفل ہے تو کچھ نہ کچھ اپنے کام کی بات بھی ہمیں ضرور چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کام کی بات ہو جائے۔ اگر آپ کے ساتھیوں میں کوئی نشے میں مبتلا ہے اس تک بھی آپ یہ بات پہنچا دیجیے کہ یہ سب ایک چال ہے، یہ جو کہ یہودیوں کی چال ہے کہ اگر مسلمانوں کو توڑنا ہے تو کیا کرو، ان کو نشوں میں مبتلا کر دو، نشوں میں مبتلا کر دو۔ تو سنو، فرمان علی بھی سن لو، حضرت علی نشے والوں سے کس قدر نفرت کرتے ہیں، کس قدر نفرت کرتے ہیں جانتے ہو؟ کسی نے آپ سے شراب کے بارے میں سوال کیا، کہا سنو، جب دور جہالت تھا تب بھی علی نے نشے کو ہاتھ نہیں لگایا، اور سنو ہم اتنی نفرت کرتا ہے کہ اگر جس جگہ پر شراب ڈال دی جائے، کوئی بنجر زمین میں اگر شراب ڈال دی جائے اور اس پر سبزہ اٹھ جائے، سبزہ سمجھتے نا، گھاس وغیرہ اٹھ جائے، تو علی جو ہے اپنے گھوڑے کی ٹانپ کو بھی اس جگہ میں پڑھنے لاتے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آج آپ علی والے ہیں، علی سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، آج بہت سارے ایسے ہیں جو کہ اللہ اکبر بابا بنے ہوئے ہیں، حضرت علی کے نام پر روٹیاں سیک رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا نشے کر رہے ہیں۔ اب عزیزان محترم، کوئی گانجا پیتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی شراب نوشی میں مبتلا ہے اور اپنی جھولیاں بھر کر کے اللہ اکبر کنٹری سے باہر جا کے دیکھیے کیا عیاشیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علی کے نام پر روٹیاں سیکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے میرا کہنا ہے اگر واقعی میں سچے بال آئے ہو تو اہل سنت والجماعت کے درد پر رہ کر کے حضرت علی سے بھی محبت کرو، حضرت ابو بکر سے بھی محبت کرو، حضرت عمر سے بھی محبت کرو، حضرت فاروق اعظم سے بھی محبت کرو، جو کہ فرمان رسول ہیں، اصحاب النجوم بیعتہم یقتدیکم اقتدیتم، میرے صحابہ آسمان اور ستاروں کے مانند ہے، جس نے کسی ایک کی بھی خدا کر لی راہ نجات کو پہنچ گیا۔ اور اسی جگہ میرے آقا نے اپنے اہل بیت کے بارے میں بھی فرمایا ہے، کیا مثل اہل بیت کسفینۃ نوح من رکب نجا ومن تخلف عنہا غرقا، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، جو اس پر سوار ہو گیا راہ نجات کو پہنچ گیا اور جو اس سے ہٹ گیا ہلاک ہو گیا۔ یہ علی کا گھر ہے،
یہ رسول کا گھر ہے. اللہ اکبر. رسول کا گھرانہ کیا گھرانہ ہے. آج فرمانے علی پر عمل کرنے والوں, آج ہمارا حال کیا ہے, تھوڑا آپ غور تو کریے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی حاجت من آتا ہے ہم اس کو بھگتان کے بنا دیتے ہیں, جھنڈے دے کے بنا دیتے ہیں. ہم آج کے قرآن میں بھی آیا ہے کسی شاعر کو چھوڑو مت بلکہ اس کی حاجت کو پوری کرو. اگر کوئی پریشان حال آئے اس کی پریشانیوں کو دور فرمانے کی کوشش کرو. جانتے ہو علی کا کیا کردار تھا. ایک اگر اللہ اکبر ان کے گھر پہ آتا تھا تو بھوکا نہیں جاتا تھا. اگر بھوکا ہے تو پیٹ بھر کر کے جاتا تھا. اگر کپڑے نہیں ہیں, تن کو کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے کر کے جاتا تھا. اللہ اکبر. چاہے آپ کے کھانے کے لیے چیزیں میسر ہو یا نہ ہو, لیکن کوئی بھی شاعر آپ کے در سے بھوکا نہیں جایا کرتا. اللہ اکبر. عزیزان محترم, آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے. یہ بیٹا بچوں کو تھوڑا آج ہمارا حال کیا ہو گیا. آج اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اپنے گھر میں, ہم وہاں سے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. راستہ بدل لیتے ہیں عزیزان محترم. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کچھ پیسے مانگ لیں. دو بھائی چار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں, کوئی بیمار اس کی عیادت کرنے آئے ہم. آج صرف واٹسپ, فیس بک, موبائل کا دور رہ گیا. آج ہمیں اتنا مطلب نہیں ہے کہ ہمارا بھائی فلاں جگہ پہ پریشان ہے. آپ کو لوگ فون کر کے بھی بلاتے, کوئی بھی لوگ نہیں جانتے. لیکن اللہ اکبر, دیکھو صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا, نبی کے گھرانے والوں کا کیا طریقہ تھا. سبحان اللہ کو. اللہ اکبر. ایک ساحل آیا جبکہ غیر مذہب کا تھا, مذہب اسلام کا نہیں تھا, اور حضرت اللہ کے رسول مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہو, صحابہ کرام بھی ہیں. قرآن کے کہتا ہے کوئی مجھے کھانا کھلائے گا, کوئی مجھے کھانا کھلائے گا. اللہ, میں بھوکا ہوں, کوئی مجھے کھانا کھلائے گا. میرے آقا جلوہ فروز صدیق اکبر بھی ہیں, فاروق اعظم بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہے, مولائے کائنات بھی ہیں. اللہ اکبر. حضرت طلحہ بھی ہے, حضرت زبیر بھی ہے, حضرت بلال بھی ہے, حضرت ابو ذر غفاری بھی ہے, حضرت ابو ہریرہ بھی ہے. صحابہ کرام کا جب گھر, اللہ اکبر, کوئی مجھے کھانا کھلائے گا, میں بھوکا ہوں. کسی کے اندر جسارت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں میں کھلاؤں گا. اللہ کے رسول نے کہا کوئی ہے تو اس کا پیٹ بھر دے, ہے کوئی اس کا پیٹ بھر دے. اللہ اکبر. کوئی بھی اپنے چہرے کو اوپر نہیں کر رہا ہے. اچانک تھوڑی دیر کے بعد حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو جاتے. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ فداک ابی و امی, یا رسول اللہ میرے آقا اگر آپ اجازت دے تو میں اس بھوکے کو کھانا کھلا سکتا ہوں. جیسے یہ کہا سلمان, ابو بکر بھی ہے, عثمان بھی ہے, حضرت عثمان غنی اللہ اکبر, جن کے نام پہ آج بھی ٹرسٹ چل رہا ہے, جن کے نام پر آج بھی پیسہ آ رہا ہے. ایسے سخاوت کے بادشاہ حضرت عثمان غنی بھی موجود ہے. حضرت عثمان, عمر, علی سب موجود. انہوں نے نہیں کہا کہ ہم کھانا کھلائیں, تم کیسے کھلاؤ گے. کہا یا رسول اللہ میرے آقا یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے, جہاں سے کوئی بھوکا نہیں لوٹتا ہے میں اس کو اس در پہ لے کے جاؤں گا. اللہ اکبر. مطلب کہا یا رسول اللہ میں کہیں اور چھوڑ جاؤں گا, بلکہ میں جہاں کا صدقہ کھاتا ہوں. اللہ اکبر. وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ علی کا در ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مخدومہ کائنات کا در ہے, میں آپ کی شہزادی کے در پر اس کو لے کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ سائل کا ہاتھ پکڑتے ہیں, سکتہ کائنات کے در پر جا کے پہنچتے ہیں, آواز دیتے کنڈی کھٹکھٹاتے
آتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے من انت تم کون ہو؟ کہا بیٹی دروازہ کھولے میں سلمان ہوں۔ اللہ چچا آپ آئے ہیں، دروازہ کھول دیتی ہے، دروازے کی آڑ میں کھڑے ہوا کہ چچا کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے ساتھ ایک مہمان آئے ہیں بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ آئے شہزادی آپ اس کا پیٹ بھر دیں گی، بھوکا ہے۔ کہا چچا ذرا مہمان کو تھوڑا سائڈ تو کر دیجئے، تھوڑا سائڈ تو کر دیجئے۔ اللہ اکبر، آپ نے مہمان کو اشارہ کیا، پھر کہا بیٹی کہو کیا کہنا ہے؟ کہا چچا آپ بھی تھوڑا سائڈ ہوئیے، دوسرا دروازہ بھی کھول دیا، دیکھا کیا دو ننھے شہزادے لیٹے ہوئے ہیں۔ کہا چچا دیکھتے ہو یہ کون ہے؟ کہا ہاں یہ شہزادے کون؟ کہا یہ حسن حسین ہے۔ کہا یہ کیسے سو رہے ہیں؟ کہا بھوک کی شدت میں سو رہے ہیں، 3 دن سے ان کی عمر فاقد ہو رہے ہیں۔ یہ ہے نبی کے گھر آنے والے۔ کہا چچا اس وقت تو میرے پاس دودھ کی میسر نہیں ہے۔ کہا اچھا بیٹی آپ پریشان مت ہوئیے شہزادی میں جاتا ہوں۔ آپ جیسے جانے لگے مخدومہ کائنات اندر گئی، اندر جانے کے بعد ایک اوڑھنی ایکسٹرا رکھی ہوئی تھی اس کو اٹھاتی ہے، آواز دی چچا گئے تو نہیں ذرا ٹھہر جائیے۔ حضرت سلمان فارسی نے جیسے ہی آواز کو سنا واپس آتے ہیں۔ کہا چچا یہ میرے پاس ایک اوڑھنی ہے، آپ اس کو لے جائیے اور بازار میں فروخت کر دیجیے، جو قیمت آئے اس سائل کا پیٹ بھر دیجیے گا۔ اور نہ ہوگا کہا بیٹی پھر آپ کیا ہوتے گی؟ کہا چچا میرے پاس یہ ایک ایکسٹرا رکھی تھی اور میں نے ایسے ہی وقت کے لیے اس کو رکھا ہوا تھا، آپ جائیے فلاں یہودی کے دکان پہ چلے جائیے گا، اللہ اکبر، وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ حضرت مخدومہ کائنات کی اوڑھنی کو لیتی ہے اور لے لیتے ہیں اور لے جانے کے بعد اسی دکان کے پاس جاتے ہیں۔ اس یہودی کی دکان پر جیسے ہی پہنچتے ہیں کہا سنو مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا یہ اوڑھنی ہے، اس کو دے دو، جو قیمت آئے کچھ آٹا یا جو دے دو۔ اللہ اکبر، کہا کیا بات کرتے ہو؟ یہ اوڑھنی کے عوض میں تمہیں اناج دے دوں، تمہیں گیہوں دے دوں، گندم دے دوں؟ اللہ اکبر، کہا یہ نہ ہو پائے گا۔ کہا جانتے ہو اس کو معمولی نہ سمجھو۔ کہا تو یہ کیا اس میں کیا قیمتی ہے؟ کہا تم نہیں جانتے ہو یہ ان کی ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے گھرانے کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کی شہزادی مخدومہ کائنات حضرت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ، اللہ اکبر، یہ ان کی اوڑھنی ہے کہ جن کا ایک بال کسی فرشتے نے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، کہا یہ ان کی ہے سلمان؟ کہا ہاں۔ کہا تو لا یہ تو بہت بیش قیمتی ہے۔ یہودی نے اس اوڑھنی کو لے لیا، اس گول آٹا لا کر کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ اپنی حاجت کو پورا کرو۔ پھر جیسے ہی حضرت سلمان فارسی وہاں سے جانے لگتے ہیں، یہودی دکان والا پکار کے کہتا ہے اے سلمان ادھر آؤ۔ اللہ اکبر، حضرت سلمان نے سنا فوراً واپس آئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بس اس کے وقت تم دو آٹا لے کے جا رہے ہو، یہ کہا ابھی تو تم نے کہا یہ بہت ہی قیمتی ہے، کہا اور کچھ نہیں دو گے؟ حضرت سلمان فارسی جلال میں آ جاتے ہیں۔ کہا تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا چاہتا ہے بول، میں تیری مراد کو پورا کرتا ہوں، کیا کیسے بھی لے کر کے آؤں گا؟ کہا نہیں سلمان جلال میں مت آؤ، لاؤ اپنا ہاتھ دو۔ اللہ اکبر، جیسے ہی ہاتھ حضرت سلمان فارسی نے بڑھایا، کہا سرے سلمان تم جو ہے مجھے کچھ چاہیے نہیں ہے، بلکہ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے ہمیں بھی کلمہ پڑھا ہے۔ جب ان کے گھر والے ایسے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، شان زمانہ کی چھوڑی، محتاج کی جب یہ حالت ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، جیسے ہی حضرت سلمان فارسی نے کلمہ پڑھایا، اب وہ سائل بھی کھڑا ہوا۔ کہا سلمان آپ نے ان کو کلمہ پڑھا دیا، اب یہ روٹی کے نوالے اسی وقت پیٹ میں داخل ہوں گے جب میں بھی ایمان کی حالت میں ہوں، اسلام کی حالت میں ہوں گا۔ آج میرے بھائیوں، آج ہمارا حال بہت عجیب ہو گیا ہے۔ بتاؤ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آج ہم اللہ کی مخلوق سے کیا محبت کر رہے ہیں، کس کی حاجتیں پوری کر رہے ہیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی بھی ہے تو اس کا اس قدر عائد کرتے ہیں، اس قدر دکھاوا کرتے ہیں۔ اللہ کو دکھاوے کی عبادت پسند نہیں ہے عزیزان محترم۔ حضرت علی کی محبت میں بیٹھے مسجد میں ذرا مسکرا دیجیے، جو کہ صحابہ کرام کا قول ہے۔
حضرت علی کا نام ہی ایمان ہے، ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب ہمیں محفل میں یہ پتہ کرنا ہوتا تھا کہ علی سے محبت کرنے والا کون ہے اور منافق کون ہے تو ہم ذکر علی چھوڑ دیتے تھے۔ ذکر علی جب چھیڑتے تھے جن کا چہرہ مسکرانے والا نظر آتا تھا، جس کے چہرے پہ خوشی آتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ ایمان والا ہے، ایمان والا ہے۔ آج ہم تک صحیح مدد نہیں پہنچ رہا ہے، حقیقت بات یہی ہے۔ ہم سوشل میڈیا تک کی حد تک رہ گئے، ہر فرقے کے لوگ آپ کو اس میں ملیں، ہر کوئی اپنے آپ کو حق بتائے گا، صحیح بتائے گا، لیکن نہیں میرے بھائی، حضرت علی سے محبت کرتے ہو، علی سے محبت کرتے ہیں نا، سبھی کرتے ہیں نا، تو اب علی کو اگر آپ کو خوش کرنا ہے تو جو انہیں بتائے ہوئے راستے ہیں اس پر ہم کو آپ کو چاہیے کہ ہم عمل کریں۔ ایسے نہیں کہ علی مصطفیٰ نے کہا آنا مدینہ تو ان کے بعد یہ بات ہوگا، میں علم کا شہر و حدیث کا دروازہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی دین کو کس حد درجہ تک جاننے کی کوشش کرتے تھے، علم سے اپنے آپ کو تبریر رکھنے والے حضرت مولا کائنات ہے۔ جانتے ہو یہ کیوں ایسا صدقہ ملا ہے؟ حضرت علی مولا کائنات جب رسول اللہ نے ظاہری پردہ فرمایا ہے، جب غسل آپ کو دیا گیا ہے، کچھ دودھ اللہ کے رسول کے ناف کے پاس پڑی ہوتی، حضرت علی نے اس کو پردے محبت سے چوس لیا، کچھ آنکھ کے پردوں کے پاس تھی، وہ بھی حضرت علی نے پردے محبت میں اس کو چوم لیا، اس کو چوس لیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے علم میں اس قدر اضافہ ہوا، اس قدر اضافہ ہوا کہ اللہ نے سارے پردوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ آئی بات سمجھ میں، یہ وہ حضرت علی ہے۔ انا مدینہ العلم وعلی و بابھا۔ اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ، علی کہتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کے پاس ایک بار آئے گا وہ میرے پاس دو بار آئے گا۔ اچھا یہ بات ہے، بلاؤ علی کو، بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، کہا علی تم کیا بات کرتے ہو، جو مصطفیٰ میں ایک بار ملے گا وہ مجھ سے دو بار ملے گا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ میں نے تھوڑی نہ کہا، یہ تو آپ ہی نے فرمایا ہے، آپ ہی نے کہا میرے آقا۔ کا مطلب کانا مدینہ العلم وعلی و بابھا، میں علم کا شہر و حدیث کا دروازہ ہے۔ یا رسول اللہ جو بھی آئے گا دروازے سے آئے گا، جو جائے گا وہ دروازے سے جائے گا، وہ آپ سے ایک بار ملے گا، مگر مجھ سے اس کی دو مرتبہ ملاقات ہوگی۔ اس لیے عزیزان محترم، عالم اگر علی کی محبت نہیں رکھتا تو اس کا علم بیجا ہے۔ آئی بات سمجھ میں، اس لیے ہم کو آپ کو چاہیے صحیح معنوں میں ہم علی والے بنے، اہل بیت سے محبت کرنے والے بنے۔ حضرت علی مولا کائنات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے محبت کری، اس قدر محبت کری، تو شاید وہ شعر ہے نا کہ محبت کو بتا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اے علی آپ کو کیا ملا مصطفیٰ کی محبت سے، کیا ملا؟ کیا ملا بات کرتے ہو؟ روشن ضمیری عطا ہوئی، روشن ضمیری عطا ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، ہے تو بہت اچھے لوگوں کے سمجھ میں آ رہے کہ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم بھی، عثمان غنی، مگر ہجرت کی رات اللہ کے رسول نے کسی کو اپنے بستر پر لٹانا تو وہ کسی اور کو نہیں لٹا، بلکہ حضرت علی کو لٹانا۔ کیوں لٹانا؟ کبھی غور کرتے ہو؟ میرے آقا شرافہ رحمت ڈاکٹر صاحب ہے نا، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کیا کہ آپ کی عورتیں نہیں ملے بلکہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی مبارک جو تھی تقبل شریف
اس کو اوڑھنی بنا دیا. جب اوڑھنی بنایا اور پھر دروازہ جب کھولا، جب مصطفیٰ پہلے تشریف لائے تو غالباً حضرت حضرت عائشہ سے یا رسول اللہ آپ گیلے نہیں ہوئے، آپ بھیگے نہیں، آپ کا بدن؟ کہا کیا بات کرتی ہو عائشہ؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی اوپر بارش ہو رہی ہے. سننا غور سے، آپ کی اوپر بارش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. کہا عائشہ کیا تم نے میری کوئی چیز اور رکھی ہو؟ زیبتن فرمائی ہے. کہا یا رسول اللہ جلدی جلدی میں نے آپ کی تہبہ مبارک کو اپنی اوڑھی بنا لیا، اوڑھنی بنا لیا. اب جب اوڑھنی بنا لیا تو جانتے ہو جو اس کے ایکسپرٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی ہر چیز رحمت ہے، ہر چیز رحمت ہے. یعنی کہ رسول اللہ سے کی اوڑھنی کو، رسول اللہ کی جو تہبت شریف تھی، جو آپ کی لنگی شریف تھی، اس کو تو اوڑھنی بنایا تو حضرت عائشہ کے آنکھوں سے پردے اوجھل ہو گئے. اللہ وہ کو رحمتی رحمت نظر آ رہی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں اے عائشہ تم نے ہماری کوئی چیز کو زیبتن فرمایا ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا اسی لیے جو میری چیز کو اپنے استعمال میں لیتا ہے یا اوڑھنی بنا لیتا ہے تو اس کو نور اللہ کی بارش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ اکبر. اب غور کرنے کا مقام ہے علی کو لٹانا بستر پر اور اس بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ جسم مبارک مش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. سنو میرے بھائیوں، آپ نے وہ سماج جو اپنے بستر پر لٹانا ہے، جو سنو کیوں لٹانا جانتے ہو؟ اس لیے تاکہ علی اس بستر پر لیٹ جائے اور رحمت کے تمام دروازے کھول کر کے ولایت کے دروازہ آپ سے کھول دیا مصطفیٰ کے آگے. آئی بات سمجھ. اس کے بعد علی یہ عمارتیں فلا کے جگہ کے مدینے آ جانا. لوگوں نے پوچھا جب علی مدینے پہنچ گئے کہانی نیند آئی تھی؟ کہا ہاں آئی تھی. اور ایسی نیند آئی کبھی ایسا سویا نہیں، ایسی نیند آئی کبھی سویا نہیں ایسا بے فکر. مطلب کہاں؟ مطلب یہ کہ علی جانتا تھا کہ آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی، آج کی رات موت نہیں آئے. کہاں وہ کیسے؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا علی فلا کی امامت پر ان کے حوالے کر کے مدینے آ جانا ہے. کون محمد کون خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علی. تو کیا ملا؟ کیا ملا؟ روشن ضمیری عطا ہوئی. کیسی؟ جنتی ہونے کی بشارت. آخری بات ہے مزمل بھائی، ٹھیک ہے؟ زیادہ وقت تو نہیں ہو رہا، حالانکہ ہمارے لیے ہو رہا ہے. ان کا گرو شروع کر لیجیے. اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد والا رسول مولانا محمد والا وسلم. ایسے روشن زمین جنتی ہونے کی بشارت مل چکی صحابہ کرام کو، لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ خلق خدا سے محبت کیسی تھی؟ عزیزان محترم بارہا بیان کر چکا ہوں. راتوں کو گشت کرتے تھے. آج تو یہ حال ہوتا ہے کہ اگر ہم کو کوئی ضرورت ہوتی تو ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج کل پولیٹیشین کا یہی حال ہے، ایم پی ایم ایل ایس وغیرہ کا یہی حال ہوتا ہے. ووٹ مانگنا ہوتا ہے تو گھر گھر آئیں گے. جب ووٹ لے لیا میں کسی کو ٹاؤن پہ نہیں کر رہا ہے. ہاں آج جو حال ہے وہ یہ گھر گھر آئیں گے. ارے بھائی اپنا ووٹ دو. لیکن جب وقت نکل گیا جیت کے پھر پوچھنے نہیں آتے. وہاں میں بھالو لگ رہی کہ نہیں لگ رہی اس کا بھی مطلب نہیں ہے کہ نہیں حقیقت. لیکن سنو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کوفہ کا گشت کر رہے ہیں. راتوں کو گشت کرتے تھے. کہیں کوئی دھوکہ تو نہیں چھوڑا، کہیں کوئی پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہے، کہیں کوئی مسافر حاجت مند تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں کیا باتیں تو نہیں بگڑ رہے ہیں. راتوں کو اپنی نیند قربان کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو گشت کر رہے ہیں. ہے کیا کسی کا ایسا عمل؟ آج پیروں کو دیکھ لیجیے. پیروں کا حال یہ ہو گیا بس تقریر کر لی دربے میں چلے گئے. اب رعایت لوگ آتے ہیں، حضرت سے کوئی بات ہو جائے اپنے حالات
بیمار ہوں یا کچھ پریشان نہیں، سننے کا ٹائم نہیں ہے، ہوائی جہاز سے یہاں اڑے وہاں اڑے، ایئر کنڈیشن آج کل اے سی فرسٹ اے سی ہو سکتا کیا ہے یہ؟ ارے ہمارے آقا نے جب کوئی شان نہیں رکھی ہے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاش، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، غریب بھی آ رہے ہیں، امیر بھی آ رہے ہیں، لکھپتی بھی آ رہے ہیں، کروڑ پتی بھی آ رہے ہیں، دانشور بھی آ رہے ہیں، بادشاہ وقت بھی آ رہے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا دن جب میرے آقا نے کوئی شان نہیں رکھی اور غریبی کو پسند کیا تو تو آج کیسی شان دکھا رہا ہے؟ کیسی شان؟ سب کا ایک دن حساب ہونا ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ عزیزان محترم، ہم لوگ بھی جاتے ہیں، ہم بھی پیر ہیں، پیران خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، آپ میں جہاں جاتا ہوں آپ نکات پتہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، کیونکہ پڑھے لکھے پیروں میں الحمدللہ شمار ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کا یہی ہے۔ آج کل تو ایسے کیسے بے علم پیر گھوم رہے ہیں جن کو یہ نہیں معلوم کہ پانی کھڑے ہو کے پینا چاہیے کہ بیٹھ کے پینا چاہیے، یہ نہیں معلوم کہ زبان میں کتنی لگاتے ہیں، ہم تو اسکول کو شروع واقعہ نہیں آ رہے اور پیر بڑے گھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کا سپورٹ کرنا بھی غلط ہے۔ آج ہماری بہت ساری بھولی والی عوام ہے، حضرت تعلیم بہت اچھا دیتے ہیں بھائی، بہت اچھا تعلیم دیتے ہیں، کتنے کا دیتے ہیں؟ پیسے کا دیتے ہیں۔ ارے یار، جس کے پاس عمل نہیں ہے اس کو دعا تعلیم میں کیا برکت ہوگی؟ کیا برکت ہوگی؟ اور تو کروں گا یہاں پر رات رات بھر عبادت کرنے والے اللہ کے برگزیدہ بندے جنہوں نے اس سے پانی میں درود شریف پڑھ کے دیکھے تو اللہ اس کو شفا دے دے۔ آئی بات سمجھ بہرحال پوری رات کشت کر رہے تھے، پوری رات۔ اللہ اکبر، ایک پہر گزر گیا، 2 3 4 پہر گزر گئے، جب آخری پہر گزرا اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ فجر کی نماز کے بعد فلاں گھر میں چلے جانا، وہاں 2 لوگوں میں جھگڑا ہوا، ان کو بلانا، ان کو بلا کے لے کے آنا۔ اذان فجر کی اذان ہوئی، نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوئی، اس کے بعد جب لوگ فارغ ہو گئے تو وہ خادم گیا اس گھر میں، 2 لوگوں تھے میاں بیوی، ان کو بلا کے لایا۔ حضرت علی نے کہا یہ بتاؤ کل رات تم دونوں میں جھگڑا ہوا؟ غور کرنا، تم دونوں میں جھگڑا ہوا؟ کہا ہاں ہم دونوں میں جھگڑا ہوا۔ کس بات میں جھگڑا ہوا؟ اللہ اکبر، نوجوان بولا کہ امیر المومنین ابھی ہماری اس سے چند روز پہلے شادی ہوئی ہے اور شادی ہونے کے بعد جب یہ میرے پاس آئی، میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے اچانک نفرت پیدا ہو گئی، نفرت پیدا ہو گئی، میری محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ اور جب یہ مجھ سے قریب ہونا چاہتی تھی، مجھے اس سے نفرت ہوئی، میں سے دور ہونے لگا، اسی بات میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ کہا اس نے سچ کہا، عورت سے کہا بالکل سچ کہا، تعبیر مومنی سچ بات کہی، سچ بات ہے، ایسی میں جھگڑا ہو؟ ہاں تعبیر مومنی میں نے کوشش کری لیکن یہ مجھ سے دور ہوتا تھا، اسی بات میں ہم لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اچھا تمہارے کی بات سنی، اب میری بات سنو، کوئی بیچ میں نہیں بولے گا، اور جو میں کہوں گا اس کو اگر سچ ہے تو تسلیم کرنا۔ کہا بتائیے، بولی امیر المومنین، کہا سن اے لڑکی تو سن، یہ بتا تو سے جو میں بات پوچھوں گا سچ بتائے گی؟ کہا میرے مومنی سچ بتا، اللہ رسول کا وعدہ تو سچ بتانا ہوگا۔ کہا بالکل سچ بولوں گی۔ کہا سنو، جب تم جوان تھی؟ کہا ہاں جوان تھی۔ اللہ اکبر، کہا سن، جب تیری جوانی شباب میں تھی اور اللہ اکبر تیرے چچا کے لڑکے سے تو محبت کر بیٹھی تھی، اللہ اکبر، اور سن یہ محبت دھیرے دھیرے بڑھتی چلی گئی، ایک دن تیرے چچا کے لڑکے نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور تم دونوں پہ زنا ہوا۔ کہا یہ بات سچ ہے؟ کہا میرے مومنین یہ بات سچ ہے۔ کہا اللہ اکبر، اس کے بعد جب دوسرا غلط کار ہو گیا، غلط فعل ہو گیا، اس کے بعد تیرے پیٹ میں، تیرے شکم میں ایک بچہ آیا، اللہ اکبر، ناجائز اولاد پر تیرے عمل ہو گیا۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا چلا گیا، جب تو حاملہ ہو گئی، تو نے یہ بات کسی سے نہیں بتائی، تو نے یہ بات تم اور تیری ماں جانتی
کی تھی؟ تو نے اپنی ماں سے بتایا؟ کہا ہاں بتایا۔ اس کے بعد وقت گزرتا چلا گیا اور جب یہاں تک کہ وقت آیا کہ جب وقت پورا ہونے لگا تیری ماں تجھے تیرا ہاتھ پکڑ کر کے بچی سے دور لے گئی ایک سنسان جنگل میں۔ جب وقت آیا جب طے ہوا وہ ناجائز بچہ پیدا ہوا، وہ سچ بات ہے کہ امیر المومنین یہ بات بالکل سچ ہے اور میں اور میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ اللہ اکبر، آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ کہا وہ سبحان، جب بچہ پیدا ہوا تو جنگل میں تاریکی تھی، اندھیرا تھا، تو اس بچے کو جنم دیا۔ پھر اس کے بعد سن، جب تو اس سے فارغ ہو گئی تو اس بچے کو اٹھانے جا رہی تھی، تیری ماں نے تجھے منع کر دیا اور کہا اس کو یہیں چھوڑ دے، یہ ناجائز ہے، اس کو یہیں پر چھوڑ دے۔ لیکن تیری ممتا نہیں مان رہی تھی، لیکن پھر بھی تیری ماں نے تجھے سمجھایا اور تیرا ہاتھ پکڑ کر کے وہاں سے لے جانے لگی۔ کچھ ہی دور تو چلی تھی، اس کے بعد اس بچے کے پاس ایک کتا آیا اور کتا جیسے ہی آیا پھر تیری ممتا نے جوش مارا اور تو نے پتھر لیا، پتھر مارا بجائے کتے کے لگنے کے۔ اللہ اکبر، اس بچے کے لگا، جب بچے کے لگا تو تو دوڑی اس کے پاس، ایک اور تو نے اس کو پٹی کری۔ اللہ اکبر، کہا میرے مومنین سچ بات کہی ہے، واللہ یہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کہا سن، اس کے بعد وہاں سے تیری ماں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے لے کر کے چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بستی والے آئے، اس بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے گھر لے گئے۔ وہ بچہ دن پر دن ترقی پاتا رہا، اللہ اکبر قربان کرتا رہا۔ اب جب وہ جوان ہو گیا تو سن، وہ بچہ اس کوفہ میں آیا، اللہ اکبر، کوفہ میں آیا اور سن، اب تیرا نکاح اسی بچے کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کہا بنان سب سے ماتھے سے پٹی ہٹا دے، جیسی پٹی ہٹائی دیکھا کیا اسی بچے کے نشان پڑا ہوا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نکاح ہو گیا جب خدا ہی نہ چھپا تم نے کروڑوں ضرور۔ اللہ اکبر، حضرت علی مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا، داتا کے پیغمبر علی حیدر فاتح خیبر نے جب یہ بات بتائی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اے پروردگار تو نے میرے دور حکومت میں ایک خطرناک جرم سے ہم سب کو محفوظ فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر، خود یہ تیرا شوہر نہیں ہے بلکہ یہ تیرا ناجائز بیٹا ہے، اس کو لے اور یہ بچ چلے گا۔ عزیزان محترم، یہ عطا ہوتا ہے نبی کی غلامی کا پٹا جس نے اپنی گردن میں ڈالا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ مقام اور مرتبے عطا کیے ہیں۔ تبھی وہ کہا گیا ہے انت اخی فی دنیا والآخرہ، اے علی تم میرے دنیا اور آخرت میں بھائی ہو۔ عزیزان محترم، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے جو فرمایا ہوا وہ آقا جواب ہے۔ کھڑے ہو جائیں، یا نبی